باب ششم ولی کامل حضرت میاں فضل الدین کلیامی کی نشستگاہیں اور تبرکات مقدسہ۔ حضرت میاں فضل الدین کلیامی کی نشستگاہیں۔ نشستگاہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی بیٹھنے کی جگہ۔ عربی میں اس کے لیے لفظ مجلس بولا جاتا ہے اور اردو میں لفظ بیٹھک کا استعمال ہوتا ہے۔ ہماری ہر بیٹھک یا تو خیر و برکت کا ذریعہ بن سکتی ہے یا پھر محرومی کا سبب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم کہ اہل ذکر یعنی اللہ والوں کی مجالس میں بیٹھنا اپنے اوپر لازم کر لو، اس سے بے شمار دینی و دنیاوی فضائل و فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اولیاء کاملین اپنی حیات مبارکہ میں جن مقامات پر بیٹھ کر ذکر و اذکار فرماتے، لوگوں کو تعلیم دین سے روشناس کرواتے اور اپنی عبادات، مجاہدات اور ریاضت میں مشغول رہتے ہیں، ان کے وصال مبارک کے بعد وہ مقامات یہ نشستگاہیں یا بیٹھک کے نام سے معروف و مشہور ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ممدوح حضرت میاں فضل الدین کلیامی چشتی صابری اپنی حیات مبارکہ میں جن مقامات پر یاد الہی میں مشغول رہے وہ اب نشستگاہ یا عرف عام میں بیٹھک کے نام سے معروف ہے۔ حضرت میاں فضل الدین کلیامی سرکار رضی اللہ عنہ کی جن چند نشستگاہوں یا بیٹھکوں کا علم ہوا تو ہم نے وہاں ذاتی حیثیت میں حاضری کا شرف حاصل کرنے کے ساتھ ان مقامات مبارکہ کی تصاویر بھی بنائیں جو کتاب ہدہ کی زینت بن چکی ہیں۔ اب ان چند نشستگاہوں کا مختصر تعارف پیش کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ شاہ بیابانی سرکار کھنہ پل اسلام آباد۔ حضرت میاں فضل الدین کلیامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے مرشد کریم نے بوقت وصال مجھے وصیت فرمائی تھی کہ کھنہ میں حضرت عبداللہ شاہ بیابانی کی بارگاہ مقدسہ میں 6 ماہ قیام کرنا۔ حضرت کلیامی سرکار اس حکم مبارک اور مرشد کے وصال کے بعد کھنہ تشریف لائے اور حضرت عبداللہ بیابانی کی خدمت میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے ایصال ثواب کرتے۔ 6 ماہ مکمل ہونے کے بعد حضرت میاں فضل الدین کلیامی صاحب مزار کی زیارت سے مشرف ہوئے، جنہوں نے اجازت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اب آپ کو آپ کے مالک کے سپرد کر دیا ہے۔ حضرت تاجدار کلیام اس 6 ماہ کی مسلسل حاضری کے بعد واپس کلیام شریف روانہ ہوئے اور کبھی کبھار یہاں زیارت کے لیے تشریف فرما ہوتے۔ الحمدللہ کئی بار اس مقام مقدس کی زیارت کا شرف حاصل ہو چکا ہے۔ اس مبارک میں حضرت میاں کلیامی سرکار کی باقاعدہ نشستگاہ یا کوئی پڑی وغیرہ اس وقت موجود نہیں ہے۔ نشستگاہ در پاک پتن شریف، صوبہ پنجاب۔ حضرت بابا فضل الدین کلیامی اوائل عمر سے ہی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل فرمایا کرتے تھے اور سالانہ عرس مبارک پر تو حاضری یقینی ہوا کرتی تھی۔ جس مقام پر آپ تشریف فرما ہوا کرتے تھے بعد میں اس مقام مبارک کو بطور یادگار نشستگاہ یا حجرہ کی شکل میں محفوظ کر دیا گیا تھا، لیکن چنید ہے اب یعنی 14 اگست 2024 کو جس وقت یہ میں تحریر کر رہا تھا کہ یہ مقام توسیعات کی نظر ہو چکا ہے۔ نشستگاہ یا چھپری در کلیام شریف۔ حضرت بابا فضل الدین کلیامی کے مرشد گرامی کے قدمین مبارکہ کی طرف ایک چھپری یا نشستگاہ موجود ہے جس میں آپ اپنے مرشد کریم کے وصال کے بعد اپنے مرشد گرامی کے روضہ مبارکہ کی طرف اپنا چہرہ کر کے تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ اس چھپری میں تاجدار گولڈہ شریف حضرت پیر سید میر علی شاہ گولڈوی کے اشعار مبارکہ تحریر ہیں۔ تقیہ میاں فضل الدین کلیامی، مری روڈ۔ یہ تقیہ یا بیٹھک مبارک آج بھی راولپنڈی مری روڈ وارث خان کے نزدیک صابری سروس اسٹیشن کے ساتھ والی گلی میں موجود و معروف ہے۔ اسی نشستگاہ کو پہلے تقیہ شو کے نام سے یاد کیا جاتا تھا اور اب یہ تقیہ فضل الدین کلیامی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ وہ بابرکت اور مقدس مقام ہے جہاں پر غوث زماں حضرت قبلہ پیر میر علی شاہ کی حضرت میاں فضل الدین کلیامی سے پہلی ملاقات ہوئی۔ یہ مقام مبارک ایسی کئی عظیم یادوں کو اپنے سینے میں محفوظ کیے ہوئے ہے اور آج بھی اس مقام مقدس سے بزرگوں کی گزری ہوئی
یادوں کی مہک بھی محسوس کی جا سکتی ہے۔ الحمدللہ اس مقام مقدس پر مورخہ 8 جون 2024 کو حاضری و زیارت کی سعادت نصیب ہوئی۔ نشستگاہ در موضع حرکہ تخت پڑی راولپنڈی۔ حضرت وفد کلیامی کا ایک مرید جو تخت پڑی کرانے والا تھا، اس نے اپنی شادی کی تقریبات میں اپنے مرشد کریم کو شامل کرنے کے لیے کلیام لینے آ گیا۔ حضرت اس مرید کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن جب موضع حرکہ والی سڑک کے قریب پہنچے تو آپ بیٹھ گئے۔ احباب نے جب بیٹھنے کی وجہ دریافت کی تو آپ سرکار نے فرمایا کہ مجھے پالکی میں سوار ہونے کا 70 بار حکم آ چکا ہے اور اب اس حکم کو واپس کرنا میرے لیے مشکل ہے۔ اس فرمان کے بعد احباب نے ایک درخت کی لکڑی کاٹ کر اور اوپر کمبر ڈال کر ڈولی بنائی اور پھر اس مقام سے پہلی بار آپ پالکی میں سوار ہوئے۔ اس مقام پر بعد میں بطور یادگار ایک 4 دیواری بنا کر بیٹھک کی شکل بنا دی گئی ہے، اور اب نشستگاہ یا بیٹھک حضرت خواجہ میاں فضل الدین کلیامی چشتی صابری کلیامی کے نام سے مشہور ہے اور معروف ہے۔ الحمدللہ مورخہ 11 اگست 2024 اس مقام مقدس پر حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ جانے قدم کہاں رکھے میرے حضور نے، سجدے کیے ہیں جا بجا ان کا دیار دیکھ کر۔ نشستگاہ در پھلینا کلر سیدہ راولپنڈی۔ حضرت بابا فضل الدین کلیامی کا علاقہ پھلینا اور اہل پھلینا سے بڑا گہرا تعلق رہا اور آپ اکثر و بیشتر اس علاقہ میں تشریف لایا کرتے تھے۔ ایک طویل عرصہ تک حضرت کلیامی سرکار کی پالکی مبارک اٹھانے والی 2 شخصیات سائیں متولی بابا اور سائیں گھیبا کا بھی اسی علاقے سے تعلق تھا۔ ان دونوں منظور نظر شخصیات کی قبور مبارکہ کلیام شریف میں ہے، اور آج بھی پالکی مبارکہ کے 2 پایوں کو اٹھانے کا شرف اہل پھلینا کو ہی حاصل ہے۔ حضرت میاں فضل الدین کلیامی سرکار کے منظور نظر قوال سائیں گلاب، سائیں مہتاب اور ان کے والد گرامی میاں موسو بھی اسی مردم خیز سرزمین سے تعلق رکھتے تھے۔ حضور شہنشاہ کلیام جب پھلینا تشریف لاتے تو ایک گھر کے کمرہ میں جس مقام پر تشریف فرما ہوتے تھے، اس مقام کو بعد میں بطور یادگار ایک نشستگاہ بنا دیا گیا، جو آج بھی موجود اور معروف ہے، اور پھلینا کے باسیوں کو بھی اس نشستگاہ کا بخوبی علم ہے۔ کسی سے بھی پوچھ کر اس مقام مقدس پر حاضری دی جا سکتی ہے۔ الحمدللہ و شکر للہ کہ ہمیں بھی بروز ہفتہ 11 اگست 2024 اس نشستگاہ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، اور اس مقام کی ایک عجب مہک سے دل و دماغ روشن ہو گئے، اور نہ جانے یہ نشستگاہ حضرت فنافذ ذات کے کیا کیا انوار و تجلیات اپنے سینے میں سموئے ہوئے ہے۔ اس نشستگاہ کی تصویر کتاب کے حصہ تصاویر میں جگمگا رہی ہے۔ نشستگاہ در چہاری کلیال مندرہ راولپنڈی۔ چہاری کلیار جی ٹی روڈ مندرہ میں حضور تاجدار کلیام کے ایک محب مرید و خلیفہ حضرت میاں برکت اللہ کا مدار پر انوار معروف و مشہور ہے۔ آپ کے مدار مبارک کے پہلو میں آپ کی اولاد مبارکہ رہائش پذیر ہے، اور اسی رہائش کے اندر ایک کمرہ میں شہنشاہ کلیام کی ایک نشست مبارکہ بھی موجود ہے۔ حضرت میاں فضل الدین کلیامی سرکار جب کلیام شریف سے سفر فرمایا کرتے تو راہ میں اس مقام مبارک پر تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ الحمدللہ بروز ہفتہ 11 اگست 2024 کو تاجدار کلیام کی اس نشستگاہ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ زیارت کے بعد احتشام الحق صاحب سے بھی ملاقات ہوئی۔ آپ نے ہمیں عزت و توقیر سے نوازا اور مفید معلومات اور اپنے جد امجد کے بارے میں معلومات و واقعات سے آگاہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔